السلام علیکم۔ آج بات کریں گے کہ پاکستان بنایا کیوں گیا؟ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس پوری دنیا میں اگر نظر دہرائی جائے تو اگر کہیں پر اسلام کی آبرو کی حفاظت کی جا رہی ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے۔ ہم نے یمن، شام، فلسطین کو دیکھا ہے، تو اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو ہم بہت بہتر ہیں ان سے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان میں سے استان جون سا لفظ ہے، وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور استان کا عربی زبان میں مطلب ہے مدینہ۔ اور پاک کو ہم چھوٹے ہوتے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ پہلا کلمہ طیب اور طیب میں نے پاک، یعنی کہ پاکستان کا مطلب یہ ہوا کہ مدینہ طیبہ۔ یہ ملک جمعۃ المبارک کو بنایا گیا جو سایہ خدایہ ذوالجلال ہے۔ خوش نصیب ہونا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں پیدا کیا۔ پاکستان نے 1948 میں، 1965 میں، 1971 اور کارگل بہت سی جنگیں اس طرح کی لڑی جن میں دشمنوں کو بتایا گیا کہ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے۔ پاکستان جو عوام ہے، پاکستان کی جو فوج ہے، وہ جذبہ جنون سے لڑتی ہے۔ پاکستان نے ہر اس ملک کی مدد کی جو مشکلات میں تھا۔ 1974 میں ہم نے عرب اسرائیل کی جنگ میں عرب کی مدد کی، اور اس طرح 1995 میں بوسنیا میں بھی ہم نے اپنی آرمی کو بھیجا اور ان کی مدد کی۔ اور اگر آج دنیا میں کوئی مسلمان ملک ہے تو صرف اور صرف پاکستان کی وجہ سے ہے۔ اور 28 مئی 1998 کے دن کو ہم کس طرح بھول سکتے ہیں؟ اس دن پوری دنیا میں مسلمانوں نے جشن منایا تھا، ملیشیا سے لے کر امارات تک ہر طرف ایک ہی نام تھا، اور وہ نام تھا پاکستان، کیونکہ پاکستان اس دن نیوکلیر پاور، ایٹمی پاور بن گیا تھا۔ اور یہ ان سب لوگوں کے لیے جواب تھا، ہمارے دشمنوں کے لیے ایک منہ توڑ جواب تھا جو کہتے تھے کہ یہ ملک صرف 1 یا 2 سال چلے گا، کیونکہ اس ملک نے دنیا کو ایٹم بم بنا کر دکھا دیا تھا کہ یہ ہم وہی ملک ہیں جو آپ کہتے تھے کہ یہ 1 یا صرف 2 سال چلے گا۔ اور اس دن فلسطین کے بچوں نے اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ناؤ وی آر اے نیوکلیر پاور، اگر آپ ہماری طرف اب ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کی طرف پاکستان کا نیوکلیر پاور، ایٹم بم آپ کی طرف آئے گا۔ پاکستان نے جہاں پر بہت سی جنگیں لڑی، وہاں پر سوویت یونین کو ہم کس طرح بھول سکتے ہیں؟ سوویت یونین سے جب پاکستان نے جنگ لڑی تو پوری دنیا نے کہا کہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ہم نے سوویت یونین کو ٹف ٹائم دیا اور اس کی ریاستوں کو بکھیر کے رکھ دیا، اور وہاں سے 21 کروڑ مسلمانوں کو الگ کر دیا اور پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ اور ایٹ دی اینڈ میں کچھ باتیں پاکستان کے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ وہی ملک ہے جس کی فورسز دوسرے ممالک میں جا کر ان کو تربیت دیتی ہے، ان کو سکھاتی ہے۔ آپ کے دشمن آپ کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پر اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے سب سے زیادہ جانشین موجود ہیں۔ اب یہ ذمہ داری ہم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسپانسبلٹیز دی ہے اس کو ہم ضائع کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو چن لیتا ہے۔ اور یقین کریں، اگر اللہ نہ کرے پاکستان اس خطے سے، اس نقشے سے ختم ہو جاتا ہے تو اس خطے کے اندر، ایشیا کے اندر، یورپ کے اندر جو اسلامی ملک ہے، ایک بھی ملک نہیں رہے گا، ایک بھی ملک نہیں رہے گا، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان نیوکلیر پاور ہے جو اسلامی ممالک کے لحاظ سے ہے۔ اب پاکستان کچھ مشکلات سے گزر رہا ہے، لیکن پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جہاں پر ہم اتنی جنگوں کے بعد گزر کر آگے سٹیبل ہو چکے ہیں، وہاں پر یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہم نے 50 لاکھ شہداء تو تبھی دیے تھے جب ہم نے ملک بنایا تھا، اور ابھی تو صرف ہم نے 10,000 شہداء بھی نہیں دیے۔ اس ملک کی آبرو کے لیے ہم اپنی جان تک قربان کر دیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔